ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے۔ بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا۔ ماں باپ سے محبت عبادت۔ پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی، نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا، بھیک مانگو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کرتے تھے وہاں جا کے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے جاؤ زاد راہ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے۔ کیا مطلب، وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ، اس سے بچنا سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رمضان میں نا پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے، اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے۔ ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں آ کے، مولوی صاحب ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں، ہمارے تو باپ نے، یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہیں، تھوڑا سا میں اپنا بھی مسالہ لگا رہا ہوں، لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کا کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے، ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے۔ تو کتنا افسوس کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو۔ اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو، موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں، پہلے میں اس کو میرے پاس آتا تھا، میں اس کو دے دیتا تھا، میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے۔ کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے، یہ فلاں کے پاس، پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو میرے سے اس خصوصی تعلق ہے، تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے یہ اس نے یہی شو کیا ہوا ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں، صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں۔ تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے یہ کروڑوں روپے کے مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے، تقویٰ۔ تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا، یہ بھی تقویٰ ہے، کماؤ بھائی، اللہ نے کب روکا ہے، لیکن حلال کماؤ۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اچھا، بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں، تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں، اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں، دل چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں۔ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں، اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ، مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے، سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا۔ ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو، خام خواہ کی ٹھکائی، یہاں بھی ٹھکائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا، اور وہاں بھی ٹھکائی۔ کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا، اسراف کرنے کا۔ پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے، دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے، پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا، لیکن جب ہے اس کو ضائع، اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اڑا کے ختم کر دو۔ اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا، کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں، شادیوں میں، دعوتوں میں،
پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے. 2 دن کی خاطر نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں, 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری وہ ہوتی ہے, 1 ہفتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اڑا دیتے ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے, بڑی مشکل سے, بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے, کہ یو کے نکلو. الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے, یو کے. 5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے. حالانکہ یہاں کیا تھے وہ سست, وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو دھو کے, یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا, تو یہاں تو شرم آتی ہے. لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو, بھیک سے بہرحال بہتر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا, اچھی بات ہے, حلال کمایا. جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, یو کے سے. اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکے, اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا, بچ گئے عبرت کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ, اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تقوی کے منافی. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے, لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے. پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں, لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جب ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے. تو سارا معاملہ کہاں کے ختم ہوتا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا. جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا. ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے. تو خواہشات پہ, اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں, یہ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں ہے.